ناول سننے والے شائقین کو السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسمہ بخاری اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زینیہ شرجیل کی قلم سے لکھا گیا ناول جو کہ بنی بیس پر ہے، خون بہا پر لکھا گیا ہے۔ یہ ناول تھوڑا سا بولڈ اور رومانٹک ہے۔ آپ نے ناول سن کر اپنی قیمتی رائے ہمارے کمنٹ باکس پر لازمی دینی ہے تاکہ ہمارے رائٹر کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ اور اچھے ناولز ہمیں دیں۔ چلتے ہیں ناول کی جانب۔ کیا میں کوئی شوگر کی مریضہ دکھ رہی ہوں؟ تیرے کو جو یہ پھیکی چائے لے کر آئی ہے میرے لیے؟ رباب اپنا بیگ سمیت سرداروں کی حویلی میں داخل ہوئی تو اس کے کانوں میں پہلے تھپڑ کی آواز گونجی اور بعد میں نسوانی آواز، مگر کرخت لہجے میں جملہ ادا کیا گیا۔ رباب کے قدم وہیں تھم گئے۔ سامنے ہال میں بڑے سے جھولے پر ایک ضعیف خاتون اپنی ملازمہ پر غصہ اتار رہی تھی۔ اے لڑکی، وہاں کیوں رک گئی ہے؟ یہاں آ۔ کبرا خاتون کی نظر رباب پر پڑی تو وہ کرخت لہجے میں اس سے گویا ہوئی۔ ان کو دیکھ کر رباب کی جان خشک ہونے لگی۔ یقیناً وہ خاتون زریاب خان کی اماں حضور تھیں، جن کی طبیعت میں سختی کے بارے میں وہ زریاب خان نے اسے باتوں باتوں میں کئی بار بتایا تھا۔ رباب چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کبرا خاتون کے پاس پہنچی۔ نام کیا ہے تیرا؟ کبرا خاتون نے ایک نظر رباب کے جھکے سر پر ڈالی اور پھر اس کے ہاتھوں میں موجود بیگ پر۔ رباب، خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر ترک کرتی ہوئی رباب مشکل بول پائی۔ کبرا خاتون جھولے سے اٹھ کر اس کے سامنے آئی۔ تیری وجہ سے میرے زریاب نے اپنے سینے پر گولی کھائی ہے، مار ڈالوں گی تجھے میں۔ کبرا خاتون نے بولنے کے ساتھ ہی زوردار تماچا رباب کے گال پر مارا، جس سے اس کو اپنا دماغ سن ہوتا ہوا لگا، مگر وہ رباب کے منہ پر پڑنے والا ایک تماچا نہیں تھا۔ کبرا خاتون نے رباب کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر پے در پے اس کے منہ پر تماچے مارنے شروع کر دیے۔ شور کی آواز سن کر زریں اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ صورتحال سمجھ چکی تھی۔ کبرا خاتون کا ہاتھ روکنے کی گستاخی وہ ہرگز نہیں کر سکتی تھی، اس لیے دوڑتی ہوئی سردار اکبر خان کے کمرے میں جا کر اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرنے لگی۔ شوہر کی آواز سن کر کبرا خاتون کا ہاتھ رکا تو رباب فرش پر بیٹھتی ہوئی رونے لگی۔ اس کے پورے بال بکھر چکے تھے، دوپٹہ فرش پر پڑا تھا، دونوں گال سرخ ہو رہے تھے۔ زرین اس کی حالت کے پیش نظر پانی کا بھرا گلاس اس کے پاس لے کر آئی اور فرش پر اس کے پاس بیٹھ کر اسے پانی پلانے لگی۔ میرا زریاب اس لڑکی کی وجہ سے اپنی جان سے گیا ہے، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ کبرا خاتون سردار اکبر خان کے سامنے آ کر غصے میں بولی۔ اس نے جان نہیں لی تمہارے بیٹے کی، نادان عورت۔ یہ بیوی ہے زریاب خان کی، اس حویلی کی عزت، اس کے پاس نشانی موجود ہے ہمارے زریاب کی۔ خبردار جو آج کے بعد کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا، ہاتھ لگانا تو دور کی بات۔ زری بچے اسے کمرے میں لے جاؤ۔ سردار اکبر خان نے اپنی بیوی کو تنبیہ کرنے کے بعد زرین کو مخاطب کیا۔ زریاب خان کو دفنانے کے بعد زرین اسماعیل خان کو زریاب خان اور رباب کے تعلق کی حقیقت سے آگاہ کر چکی تھی۔ کیا کر دیا آپ نے بابا سائیں؟ میرا انتظار تو کیا ہوتا آپ نے۔ ایسے کیسے رباب کو ان لوگوں کے کہنے پر ان کے حوالے کر دیا؟ نہ جانے وہ کیا سلوک کریں گے اب اس کے ساتھ۔ شمروز جتوئی آج ہی حویلی پہنچا تھا۔ اسے طبیعت خرابی کی وجہ سے رباب کے بارے میں اطلاع نہیں دی گئی تھی، اور جب آج اسے حقیقت معلوم ہوئی تو وہ شمشیر جتوئی کے سامنے اعتراض کرتا ہوا بولا، وہ جو بھی سلوک کرے اس کے ساتھ وہ اسی کی مستحق ہوگی۔ تم نے یہ نہیں دیکھا اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ کس طرح ہماری عزت مٹی میں ملا دی؟ پگڑی اچھالنے چلی تھی ہمارے ہی دشمن کے ساتھ بھاگ کر۔ فیروز جتوئی کمرے میں داخل ہو کر شمروز جتوئی کو دیکھ کر بولا، وہ خطا وار تھی، میں مانتا ہوں، مگر کیا ضروری تھا کہ فوری طور پر اس کو اور خاص کر زریاب خان کو اتنی سخت سزا دی جاتی؟ آرام سے بیٹھ کر سارے حقائق جاننے کے بعد ٹھنڈے دماغ سے بھی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ شمروز جتوئی فیروز جتوئی کو سمجھانے کی غرض سے بولا، جو مشکل کام تھا کیونکہ اس کا بھائی انسانی جان لے چکا تھا، یقیناً ایسا کرتے وقت اس کے ہاتھ نہیں کانپے ہوں گے۔ بد چلنی کے فیصلے ٹھنڈے دماغ سے نہیں کیے جاتے شمروز، اور خطا کار سزا کا ہی مستحق ہوتا ہے۔ تم اپنی سوچ ہم پر مت تھوپو۔ اب کی بار شمشیر جتوئی اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھتا ہوا بولا، بد چلن مت کہیں اسے بابا سائیں،
نکاح کیا تھا اس نے ضیاب خان سے۔ وہ دونوں اپنے نکاح کا ثبوت نہیں دے پائے، بروقت بدقسمتی سے۔ ویسے بھی میں یہاں کسی پر اپنی سوچ تھوپنے والا ہوتا ہی کون ہوں؟ ہونا تو وہی ہوگا اس حویلی میں جو آپ چاہتے ہیں۔ کیا میں جان سکتا ہوں دلاویز اور پرورشا کی شادیاں اتنی جلدی کیوں کی جا رہی ہیں؟ ابھی تو وہ دونوں نویں جماعت کی طلبہ ہیں۔ شمروز جتوئی کو کشمالہ سے یہ بات معلوم ہوئی تھی تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ دیکھ تو لیا ایک کو پڑھانے کا انجام، مجھ میں اب اور ذلت سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ بالغ ہیں دونوں بچیاں، اچھا ہے کہ اپنے اپنے گھر کی ہو جائیں، اس طرح ان کی بھی عزتیں محفوظ رہیں گی اور ہماری بھی۔ شمشیر جتوئی ایک بار پھر گویا ہوا۔ فیروز جتوئی کے انداز سے لگ رہا تھا وہ باپ کا ہی ہم خیال ہے۔ شمروز جتوئی خاموش کر کے شمشیر جتوئی کے کمرے سے نکل کر زیگم کے کمرے میں چلا آیا۔ رباب کے حویلی سے جانے کے بعد وہ کافی بیمار پڑ چکا تھا۔ دادی حضور، اب میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ کلاس میں شفیق مجھے تنگ کرتا ہے اور آج اس نے مجھے مارا بھی تھا۔ تیمور خان شام میں کبرا خاتون کے پاس آیا اور جھولے میں بیٹھی اخبار پڑھتی کبرا خاتون کو بولنے لگا۔ کیا سردار اکبر خان کا پوتا کسی لڑکے کے ڈر سے اسکول نہیں جائے گا؟ تو سرداروں کی اولاد ہے، نڈر بن۔ یوں بزدلوں کی طرح گھر بیٹھ کر اس لڑکے کی شکایت لگانے کے بجائے کل اسکول جا اور اس کا سر پھاڑ کر بولے تو میں تیرے ساتھ چلوں گی اسکول۔ کبرا خاتون اپنے پوتے کو بولتے ہوئے اخبار طے کرنے لگی۔ وہ اکثر تیمور خان کو اسی طرح نڈر اور طاقتور بننے کا سبق پڑھاتی، جو زری کو سخت ناگوار گزرتا۔ مگر کبرا خاتون کے آگے کچھ بھی بولنے کی گستاخی نہیں کر سکتی تھی۔ اے لڑکی کدھر جا رہی ہے؟ یہاں 7 مہینے ہو چکے تھے رباب کو یہاں آئے ہوئے، مگر کبرا خاتون اس کو ابھی تک اے لڑکی کہہ کر مخاطب کیا کرتی تھی۔ جی اماں حضور۔ رباب کبرا خاتون کے پاس آتی ہوئی اسے پوچھنے لگی۔ آج صبح سے ہی اسے اپنی طبیعت میں کچھ خرابی لگ رہی تھی، مگر وہ کسی سے کچھ کہے بغیر روزمرہ کے کام انجام دے رہی تھی۔ رات کی روٹی بنائی تو نے؟ کبرا خاتون اس کی زرد رنگت کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہی بنانے جا رہی تھی۔ رباب آہستہ سے انہیں بتانے لگی۔ بعد میں بنا لے، پہلے ذرا تیل کی شیشی لے کر آ، مالش کر میرے سر میں۔ کبرا خاتون اس پر حکم صادر کرتی ہوئی بولی تو رباب آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی تیل کی شیشی لینے چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے کبرا خاتون نے رباب پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا تھا، مگر اس کی حالت کو نظر انداز کر کے وہ اس سے سخت اور محنت کش کام لیتی، جس پر زیادہ تر نظر بچا کر زرین اس کے حصے کا کام کر دیتی۔ کبرا خاتون کے برعکس گھر کے دوسرے افراد رباب سے اچھے طریقے سے پیش آتے۔ زرین کی رباب سے کافی دوستی ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی وہ دونوں ہی گھنٹوں زریاب خان کی باتیں کیا کرتی۔ رباب کو اکثر اپنا بھتیجا زیغم یاد آتا، وہ تیمور خان میں اس کو ڈھونڈتی، تیمور خان کو اپنے پاس بلاتی، مگر وہ بدتمیزی سے رباب کو جھڑک دیتا۔ شاید اس پر کبرا خاتون کی تربیت کا اثر تھا، یا وہ بھی کبرا خاتون کی طرح اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ آج اتفاق سے سردار اکبر خان اور سردار اسماعیل خان دونوں ہی شہر گئے ہوئے تھے۔ صبح 6 بجے جب زرین کی آنکھ کھلی تو اسے رباب کے کمرے سے کراہنے کی آوازیں آنے لگی۔ جب وہ رباب کے کمرے میں گئی تو رباب بیڈ پر لیٹی درد سے بری طرح کراہ رہی تھی۔ رباب کیا ہوا؟ زرین رباب کے کمرے میں اس کے پاس آتی ہوئی پوچھنے لگی۔ بھابھی میں نہیں بچوں گی، مجھے لگ رہا ہے میں مر جاؤں گی۔ رباب تکلیف میں روتی ہوئی زرین سے بولی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ابھی اماں حضور کو بتا کر ڈرائیور سے کہہ کر تمہیں اسپتال لے کر چلتی ہوں۔ زرین اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دیتے ہوئے کبرا خاتون کے کمرے میں جانے لگی۔ اماں حضور، رباب کی طبیعت بگڑتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، میں ڈرائیور کے ساتھ اسے اسپتال لے جاتی ہوں۔ زرین گھبراتے ہوئی کبرا خاتون کے کمرے میں آ کر بولی تو وہ آنکھیں کھول کر نیند سے بیدار ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسپتال جانے کی، کوئی مرد گھر پر موجود نہیں ہے، مختاروں کو بول دو، وہ نوری دائی کو بلا لے گی۔ کبرا خاتون کی بات سن کر زرین حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ اماں حضور، رباب کی واقعی حالت بگڑی ہے، خدا رو اسے اسپتال لے جانے دے، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ زرین کبرا خاتون کو دیکھ کر ان کے آگے منت کرتی ہوئی بولی۔ زری تو میری نیند خراب کر چکی ہے، اب میرا دماغ مت خراب کر۔ وہ کوئی انوکھا بچہ پیدا نہیں کر رہی، جا کر مختاروں کو بول وہ نوری کو لے کر آئے گی۔
اب کی بار کبرا خاتون سخت لہجے میں بولی تو زرین اس پتھر دل عورت کو دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ بھابھی ایک آخری بات مانیں گی میری؟ آدھے گھنٹے پہلے ہی رباب نے ایک صحت مند بچی کو جنم دیا تھا، مگر اس کی حالت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ نوری بھی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا مشورہ دے کر خود جا چکی تھی، تبھی رباب زرین سے بولی، آخری بات کیوں؟ 1000 باتیں مانوں گی، تم بولو تو صحیح۔ بچی کی پیدائش کے بعد زرین نے جب کبرا خاتون کو دوبارہ اس کی حالت بتائی تو اب کی بار اس نے رباب کو اسپتال لے جانے کی اجازت دے دی تھی، مگر اب رباب اسپتال نہیں جانا چاہتی تھی۔ ہزاروں باتوں کے لیے تو لمبی زندگی چاہیے ہوتی ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ رباب اپنے برابر میں بیڈ پر لیٹی ہوئی ننھی منی سی اپنی بیٹی کو دیکھ کر بولی، تم فضول باتیں مت کرو ورنہ مار کھاؤ گی مجھ سے۔ میں نے بیگ تیار کر لیا ہے، ڈرائیور آنے والا ہوگا، ہم دونوں تھوڑی دیر میں اسپتال چلیں گے۔ زرین اسے ڈانٹتی ہوئی بولی اور اس کی سرخ و سفید بیٹی جو کہ کمبل میں لپٹی ہوئی ایک نرم نازک گڑیا لگ رہی تھی، اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ اسپتال جانے کا وقت نہیں رہا ہے، زریاب انتظار کر رہا ہے میرا، مگر میں ان کے پاس جانے سے پہلے ایک بار اپنے بابا سائیں اور فیروز لالا سے ملنا چاہتی ہوں۔ غلطی تو کی تھی نا میں نے ان کا بھروسہ توڑ کر، انہیں دیکھ کر ان سے ایک بار معافی مانگ لوں پھر بے شک۔ پلیز میرے گھر فون کر کے بابا سائیں اور لالا کو یہاں بلوا لیں۔ بولنے کے ساتھ ہی رباب رونے لگی تو زرین کو بھی رونا آ گیا۔ لوگوں کی بے حسی دیکھ کر زرین کو رونا ہی آنے لگا تھا۔ سردار اکبر خان سے اجازت ملنے کے بعد رباب کے بتائے ہوئے نمبر پر زرین نے کال ملائی تو فوراً فون رباب کی بھابھی کشمالہ نے اٹھایا۔ رباب کی حالت سننے کے باوجود اس نے زرین کو جھڑک کر فون رکھ دیا۔ رباب کے بارے میں اس نے ایسی زبان استعمال کی کہ زرین رباب کو کچھ بھی بتا کر اس کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ وہ کافی دیر سے رباب کے کمرے میں نہیں جا رہی تھی کہ رباب کے منتظر نظروں کو دیکھ کر وہ اسے کیا جواب دیتی۔ تب اسکول یونیفارم میں مبلوس 10 سالہ بچہ حویلی کے اندر داخل ہوا۔ بیٹا کون ہو آپ؟ کس سے ملنا ہے؟ زرین اس بچے کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ وہ تیمور خان کا دوست ہرگز نہیں تھا، اور تیمور خان تو خود اس وقت اسکول میں موجود تھا۔ زیغم چتوئی نام ہے میرا، کیا میں اپنی ابو سے مل سکتا ہوں؟ وہ بچہ زرین سے پوچھنے لگا تو زرین مسکرا کر زیغم کو رباب کے کمرے میں لے گئی اور شکریہ ادا کیا کہ اس وقت کبرا خاتون اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے بابا سائیں یا لالا میں سے کوئی آئے نہ آئے، مگر میرا بیٹا میرے پاس ضرور آئے گا، اپنی ابو کے پاس۔ رباب زیغم کا ہاتھ چوم کر مسکراتی ہوئی اس سے بولی۔ اسے ہرگز یقین نہیں تھا اس کا بھتیجا اس سے ملنے آ سکتا ہے۔ وہ خوش تھی۔ ابو، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ غلام باہر ہی کھڑا ہے۔ زیغم رباب کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی ابو تو بالکل پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ بار بار اس ننھی منی سی گڑیا کو بھی دیکھ رہا تھا جو کمبل میں لپٹی ہوئی سو رہی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کا وقت ختم ہو گیا ہے، بس میری ایک بات ماننا، گھر جا کر بابا سائیں، فیروز لالا اور شمروز لالا کو بتانا کہ رباب آپ لوگوں کو بہت پیار کرتی ہے اور وہ سب مجھے معاف کر دے۔ بتاؤ کہو گے نا؟ رباب زیغم کا ہاتھ پکڑ کر اس سے پوچھنے لگی۔ وہ اپنی ابو کو یہ نہیں بتا سکا کہ حویلی میں رباب کا نام تک نہیں لیا جاتا، بلکہ وہ خود صبح اپنی ماں کو فون پر باتیں سنتا دیکھ کر اسکول جانے سے پہلے ہمت کرتا ہوا دشمنوں کے گھر چلا آیا تھا۔ اگر یہ بات گھر میں کسی کو معلوم ہو جاتی تو سخت سزا دی جاتی۔ ابو، یہ آپ کی گڑیا ہے، میں اسے چھو کر دیکھ لوں؟ زیغم رباب کی بات کو جواب دیے بغیر رباب کی توجہ دوسری طرف مندمل کرتا ہوا بولا، جس پر رباب نے مسکرا کر سر ہلایا۔ زیغم سرخ سفید گول مٹول سی بچی کو غور سے دیکھنے لگا۔ ابو، اس کا نام کیا ہے؟ زیغم ننھی منی سے گڑیا کو دیکھ کر رباب سے پوچھنے لگا۔ تبھی کمرے میں زرین بھی چلی آئی۔ تم بتاؤ کیا رکھو اس کا نام؟ رباب بیڈ پر لیٹی ہوئی اپنے بھتیجے سے پوچھنے لگی، جو اس کی ننھی منی بیٹی کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ روشانے، آپ اس کا نام روشانے رکھنا، اور میں اسے پیار سے روشی کہا کہوں گا۔ زیغم کی بات سن کر رباب افسردگی سے مسکرا دی۔ پھر اس نے زرین کو دیکھا جو مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اور روشی آج سے میری بیٹی ہوگی۔ زرین ننھی منی روشانے کو گود میں اٹھا کر رباب سے بولی۔ 18 سال بعد
जंगल बियाबां में वो काफ़ी देर से पैदल चलता हुआ अब थकने लगा था। बड़े बड़े कद आदम दरख्त भी सूरज की तपिश को रोकने और छांव पैदा करने के लिए नाकाफ़ी थे। पसीने से शराबूर होता हुआ वो अपना वजूद घसीटता हुआ आगे बढ़े जा रहा था। धूप की तपिश उसके पूरे जिस्म को झुलसा रही थी। तब अचानक वो सामने से चलती हुई उसके पास आने लगी। वो उस लड़की को देखकर चौंका था जो इस वीरान जंगल में सब्ज रंग के आंचल से अपना चेहरा छुपाए उसके करीब आ रही थी। वो उस लड़की को देखकर वहीं रुक गया था। जैसे जैसे वो उसके करीब आ रही थी, सूरज अपनी तपिश का असर कम करता जा रहा था, या फिर वो खुद अपने आप किसी ठंडी छांव में खड़ा महसूस कर रहा था। उसका सारा ध्यान वो लड़की अपनी तरफ मंदमल कर चुकी थी, जिसने आंचल से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। वो उस तरफ उसकी खूबसूरत काली गहरी आंखें देख सकता था। वो लड़की चंद कदम के फासले पर आकर रुक गई और उसे देखने लगी। शायद बाकी का फासला उसे तय करना था। वो किसी ट्रांस की कैफियत में कदम बढ़ाता हुआ उस लड़की के पास पहुंचा जो मकनातीस की ताकत रखे उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उस लड़की का सहर उस पर तारी हुआ जा रहा था। वो बेखुद सा उस लड़की को देखे गया। वो लड़की मुकम्मल तौर पर उसके हवासों पर सवार हो चुकी थी। तब उसके दिल में शिद्दत से ये ख्वाहिश उभरी कि वो लड़की उस लड़की के चेहरे से आंचल हटाकर उसका चेहरा देखे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस लड़की के चेहरे से नकाब हटाना चाहा। तभी उस जंगल में एक भयानक आवाज़ ने शोर बर्पा किया। उसने बेख्तियार मुड़कर जंगल में चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाई, मगर दूर दूर तक उसे बड़े बड़े दरख्तों के सिवा कुछ नज़र नहीं आया। उसने दोबारा उस लड़की की तरफ मुड़कर देखा, मगर वो लड़की अब उसके करीब नहीं बल्कि चंद कदम के फासले पर खड़ी थी। उसने दोबारा उस लड़की के पास जाना चाहा, तब वो लड़की इनकार में सर हिलाते उससे मज़ीद दूर जाने लगी। आंचल से झांकती उसकी गहरी स्याह आंखें, वो उदासी को साफ महसूस कर सकता था। रुको प्लीज़, उसको एक बड़े से दरख्त की ओर में जाता देख वो बेसाख्ता बोला और भागता हुआ उस दरख्त के पास पहुंचा, मगर अब वहाँ वो लड़की मौजूद नहीं थी। उस लड़की के जाते ही एक बार फिर सूरज की तपिश उसके वजूद को झुलसाने लगी। एक बार फिर वो थकने लगा। उसके दिल ने शिद्दत से दुआ की कि वो लड़की एक बार फिर उसके सामने आ जाए। दूर कहीं से अजान की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। आंख खुलने पर उसका ख्वाब टूटा तो दूर कहीं से फजर की अजान की आवाज़ उसके कानों में आ रही थी। वो कल ही हवेली पहुंचा था क्योंकि आज आरजू की सालगिरह थी। बेशक उसकी शादी हो चुकी थी, मगर उसे मालूम था आरजू उसका इंतज़ार कर रही होगी। रात में वफ़ा से मोबाइल पर बात करते करते उसकी आंख लग गई थी। वो बेड पर लेटा हुआ अभी भी अपने ख्वाब के बारे में सोच रहा था। तबले की थाप पर नाचते थिरकते वजूद को नशीली आंखों से देखने के बाद वो उठकर बाहर बैठे ड्राइवर को चलने का इशारा करता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा। चंद दिनों पहले ही उसे उसके दोस्तों ने यहाँ का रास्ता दिखाया था, और शराब की आदत तो न जाने कितनी पुरानी थी ये उसे खुद भी याद नहीं था। अलबत्ता मीना बाई के यहाँ अपना शर्फ बख्शने के बावजूद उसने फ़िलहाल अपना रुझान नाचने गाने वालियों तक ही रखा था। उससे आगे वो खुद नहीं बढ़ा था। खान घर आ गया है। ड्राइवर के बोलने पर तैमूर खान ने अपनी बंद आंखें खोली और ड्राइवर को देखता हुआ गाड़ी से उतरकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। अमूमन 10 बजे तक सब अपने अपने कमरों में सो चुके होते। तैमूर खान अपने कमरे में जाने से पहले रोशाने के कमरे का बंद दरवाज़ा देखने लगा। दरवाजे के नीचे से आती हुई रोशनी पता दे रही थी कि वो अभी तक जाग रही है। तैमूर खान के कदम खुद ब खुद रोशाने के कमरे की तरफ बढ़े। बंद रजिस्टर पर कलम रखती हुई वो कुफ्त भरी नज़रों से दूध से भरा ग्लास देखने लगी। दूध पीने से उसे जितनी चिढ़ थी, ज़रीन उसे बिला नागा रोज़ सोने से पहले दूध का भरा ग्लास पीने के लिए देती। यह सिलसिला उसके शहर जाने पर तर्क हो चुका था, मगर जब वो छुट्टी पर हवेली आती, ज़रीन उसे दूध से भरा ग्लास देना नहीं भूलती। दूध के गिलास से उसकी नज़र दीवार पर टंगी घड़ी पर गई। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। वो इतनी देर तक जागने की आती नहीं थी, मगर आज ही उसे असाइनमेंट मुकम्मल करना था, क्योंकि कल सुबह उसे ड्राइवर के साथ शहर निकलना था। बाय रोड आराम से 4 से 5 घंटे लग जाते।
اس کے بعد اسے کالج جا کر اپنا اسائنمنٹ جمع کروانا تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنی ذات کے بارے میں سوچتی تو اسے شدید حیرت ہوتی، اتنا صبر اور اتنی برداشت کا مادہ آخر اس میں کہاں سے آیا تھا؟ شاید اپنی ماما سے۔ تائمہ زرین اسے رباب کے بارے میں یہی بتاتی تھی کہ اس کی ماما بہت صابر عورت تھی جو اس کو پیدا کرنے کے چند گھنٹے بعد دنیا سے چلی گئی تھی۔ روشانے نے کبھی اتنی ماما کو نہیں دیکھا تھا۔ بقول زرین کے وہ خود ہو بہو بنائی اپنی ماما جیسی تھی۔ بے شک ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا تھا، لیکن زرین نے اسے ماں بن کر پالا تھا اور جوان کیا تھا۔ سردار اسماعیل خان بھی اس سے محبت کرتا تھا، مگر برملا محبت جتاتا نہیں تھا، جبکہ اس کی دادی حضور کبرا خاتون بچپن سے ہی اس کو آنکھوں میں رکھتی اور ڈانٹ پھٹکار کرتی۔ ان کا سارا پیار اپنے پوتے تیمور خان کے لیے تھا۔ سردار اکبر خان اس سے محبت کرتے تھے، مگر جب وہ 8 برس کی تھی تو وہ انتقال کر چکے تھے۔ البتہ سالے سے اس کی خوب دوستی تھی، مگر پھر بھی وہ اس کی جیسی دلیر نہیں تھی۔ اپنی ماں کے رشتہ داروں سے وہ کبھی نہیں ملی تھی، نہ ہی اس نے کسی کو دیکھا تھا۔ روشانے کو بچپن سے ہی معلوم تھا اس کا ننیال اس کے خاندان کا دشمن قبیلہ ہے۔ کبرا خاتون کے بعد ایک تیمور خان تھا جس سے وہ ڈرتی تھی، یا جو بچپن سے ہی اسے خوف زدہ رکھتا تھا۔ بلکہ سال بھر پہلے تو وہ اسے اور بھی زیادہ اپنی باتوں سے ڈرانے لگا تھا۔ اس کی عجیب عجیب سی باتیں اور بہکی ہوئی نظریں روشانے کو خوف میں مبتلا رکھتی۔ وہ چاہ کر بھی یہ بات زرین یا زالے سے شیئر نہیں کر سکی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے ایک دن سردار اسماعیل خان سے ہمت کر کے شہر جا کر پڑھنے کی اجازت مانگی۔ کبرا خاتون کی مخالفت کے باوجود سردار اسماعیل خان نے اس کے حق میں فیصلہ دیا اور اس کا شہر جا کر کالج میں ایڈمیشن کروایا۔ رہائش کے لیے ہاسٹل اس کے لیے منتخب کیا گیا۔ جس دن اسے کالج کے لیے شہر جانا تھا، روشانے بہت خوش تھی۔ اس رات تیمور خان اس کے کمرے میں آیا تھا اور اس سے اچھی طرح بابر کروایا تھا۔ وہ کالج میں کوئی دوست نہیں بنائے گی، نہ ہی کسی سے زیادہ باتیں کرے گی۔ دروازے کی دستک پر روشانے کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ روشانے نے سوچتی ہوئی بیڈ سے اٹھی اور دوپٹہ اوڑھتی ہوئی دروازہ کھولنے لگی، مگر سامنے تیمور خان کو کھڑا دیکھ کر وہ چونک گئی۔ تیمور خان پورا دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہوا۔ روشانے نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھا۔ دروازہ بند کر دو، تیمور خان بیڈ پر لیٹتا ہوا روشانے کو دیکھ کر بولا۔ وہ تیمور خان کو دیکھنے لگی، مگر تیمور خان کے غصے میں آنکھیں دکھانے پر وہ کانپتے ہاتھوں سے دروازہ بند کرنے لگی۔ یہاں آؤ، تیمور خان نے دوسرا حکم صادر کیا۔ بھلے روشانے اس کا حکم کیسے ٹال سکتی تھی؟ کبرا خاتون نے بچپن سے ہی اسے تیمور خان کی ہر بات ماننے کو کہا تھا۔ روشانے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے بیڈ کے قریب آئی۔ جوتے اتارو میرے، بیڈ پر رکھے ہوئے نوٹس کو دیکھتا ہوا وہ روشانے سے بولا۔ تیمور خان کی آواز پر روشانے خاموشی سے اس کے پیر سے جوتے اتارنے لگی۔ یہ کام اسے عجیب نہیں لگا تھا، کیونکہ یہ کام اس نے پہلی بار نہیں کیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی روشانے سے اپنے جوتے اتروایا کرتا۔ روشانے نے جوتے اتار کر فرش پر رکھے، جب تیمور خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس آنے کے لیے کہا۔ روشانے نے خوف زدہ ہو کر تیمور خان کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر تیمور خان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ یہی وہ خوف تھا جو بچپن سے وہ روشانے کی آنکھوں میں دیکھتا آیا تھا اور ہمیشہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا روشانے اسے ساری زندگی اسی طرح خوف زدہ رہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ تمہیں پاس بلا رہا ہوں میں، یہاں آؤ، اب کی بار تیمور خان نے آنکھیں دکھا کر گھراتے ہوئے کہا۔ روشانے مرے قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ تیمور خان نے روشانے کے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا تو روشانے مزید سہم گئی۔ کل رات جب میں نے تمہیں سب کے سونے کے بعد اپنے کمرے میں آنے کا حکم دیا تھا تو کیوں نہیں آئی تھی میرے کمرے میں؟ وہ بیڈ پر لیٹا ہوا دوپٹے سمیت روشانے کے بال مٹھی میں جکڑ کر روشانے کا چہرہ اپنے قریب لا کر اس سے پوچھنے لگا۔ خان پلیز۔ تیمور کے منہ سے آتی شراب کی بدبو سے روشانے کو کہہ کا احساس ہونے لگا۔ وہ اپنے بالوں کو تیمور خان کے ہاتھ کی مٹھی سے آزاد کرواتی ہوئی پیچھے ہٹ کر بولی۔ خان کی بچی، بہت پر نکل آئے ہیں تیرے، کیا لگ رہا ہے تجھے؟
पढ़ने लिखने के बहाने शहर जाकर तुम मुझसे बच जाएगी? छोड़ूंगा मैं तुझे? बोल, ले जाऊं तुझे उसी वक्त अपने कमरे में उठाकर? कोई क्या बिगाड़ लेगा मेरा? बोल। तैमूर खान शराब के नशे में गुस्से में बोलता हुआ बेड से उठकर बैठा। रोशाने के बालों को दोबारा मुट्ठी में जकड़कर वो उस पर झुकने लगा तो रोशाने पीछे सरकती बेड पर गिर गई। मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपका खान। मेरी क्या औकात है भला? खुदारा मेरे पर रहम करें। वो रोती हुई उसके आगे हाथ जोड़कर बोली। पहले वो रोशाने को सिर्फ अपनी बातों से डराता था, मगर आज तो शराब के नशे ने हद ही कर चुका था। अपना और मेरा नाम क्यों मिटाया इस किताब से? शायद उसे रोशाने पर तरस आ गया था, तभी उसे बैठाकर उसके नोट्स सामने रखता हुआ पूछने लगा। पहली बार जब वो छुट्टियों पर हवेली आई थी तब तैमूर खान ने उसके नोट्स पर अपना और रोशाने का नाम लिखा था, जो कि बाद में रोशाने ने मिटा दिया था। वो कभी आगे ज़िंदगी में अपने नाम के साथ तैमूर खान के नाम को देखना नहीं चाहती थी। मैं दोबारा लिख देती हूँ। रोशाने ने उसके गज़ब से बचने के लिए खौफज़दा होकर बोली। जल्दी से कलम उठाकर रोती हुई अपना और तैमूर खान का नाम लिखने लगी। जब उसने अपना और तैमूर खान का नाम लिखा तो तैमूर खान ने उसके हाथ से कलम लेकर सख्ती से दूसरे हाथ से रोशाने का मुंह दबोचा। खान के अलावा किसी दूसरे का ख्याल तक अपने दिमाग में मत लाना रोशाने। तैमूर खान का ही नाम तुम्हारे मुकद्दर में लिखा जा चुका है। अब तुम्हें उसी के साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी है। तैमूर खान एक बार फिर उसे बावर करवाता हुआ उसके कमरे से बाहर निकल गया। रोशाने ने जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके लॉक लगाया और शुक्र अदा करने लगी कि तैमूर खान वहाँ से चला गया। अब उसे नींद कहाँ ही आनी थी। वो बेड पर बैठकर सुबह होने का इंतज़ार करने लगी ताकि शहर के लिए निकल सके। वापस जाने की तैयारी कर रहा है। ज़ैगम बैग में अपने कपड़े रख रहा था। कशमाला की आवाज़ पर पलटकर उसे देखने लगा, जो उसके कमरे में आती हुई उसे पूछ रही थी। जी माँ, कल सुबह 6 बजे शहर के लिए निकलूँगा। 9 बजे तक ऑफिस पहुँच जाऊँगा। शाम तक ही घर पहुँचना होगा। ज़ैगम अपने कपड़े बैग में रखता हुआ कशमाला को अपना प्रोग्राम बताने लगा। पूरे 4 माह बाद चक्कर लगाया है तूने, वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए। अभी तो तुझे देखकर मेरा दिल भी नहीं भरा था और तू जाने की लग गई। कशमाला उसके पास बेड पर बैठी हुई उदासी से बोली। ज़ैगम अपना आखिरी ड्रेस बैग ने रखकर बैग की जिप बंद करता हुआ बोला। आरजू की सालगिरह थी, तभी यहाँ आने का प्रोग्राम बना लिया। महीने बाद दोबारा चक्कर लगाऊंगा तो पूरा हफ्ता रुकूंगा आपके पास। बैग को एक साइड पर रखकर ज़ैगम कशमाला का उदास चेहरा देखता हुआ बोला। सही तो ये था कि शहमरोज़ जदोई और उसे अपना ऑफिस दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा था और कुछ स्टाफ भी चेंज किया था, इसलिए वो दोनों ही चंद महीनों से काफ़ी मसरूफ़ हो गए थे। रमशा को भी शमरोज़ से मसरूफ़ होने की शिकायत रहने लगी थी। ये गोली किसी और को दे, मैं माँ हूँ तेरी, खूब जानती हूँ तुझे। अब तू 2 महीने से पहले अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। कशमाला नाराज़ नज़रों से ज़ैगम को देखती हुई बोली। उसकी बात सुनकर ज़ैगम ने बेसाख्ता कहका लगाया। नहीं, गोली तो मैं पिछली बार देकर गया था, अब की बार बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। बल्कि चाचू भी इस बार आने का कह रहे थे मेरे साथ। ज़ैगम की बात पर कशमाला ने अपना सर झटका। वो तेरी चची आने देगी उसे? 1.5 साल देगी? 1.5 साल हो गया उसे यहाँ आए हुए। न जाने कैसी औरत मिली है। अपने शोहर को तो काबू में किया ही था, अब मेरा बेटा भी उसी का होकर रह गया। अपनी माँ से तो तुझे प्यार है ही नहीं ज़ैगम। शायद वो बहुत महीनों बाद उसे देख रही थी और नहीं चाहती थी कि ज़ैगम इतनी जल्दी वापस जाए, इसलिए उससे शिकवे पर शिकवे किए जा रही थी। शमरोज़ जतोई ने 12 साल पहले रमशा नामी लड़की से शादी की थी, जो कि सुलझी हुई तबीयत की मालिक थी। शमरोज़ के 2 बच्चे असद और वफा थे। ज़ैगम भी 10 साल से अब उन्हीं के साथ रिहाइश पजीर था। महीने बाद ही उसका चक्कर लगता। उसकी अपनी चच्ची से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, साथ ही असद और वफा भी उसके काफ़ी अटैच थे। कैसी बातें कर रही हैं आप माँ? चाचू और मैं भला किस औरत के काबू में आने वाली शय लगते हैं? आपको चच्ची बेचारी चाचू को क्या काबू करेगी? उनसे ज़्यादा तो नरम मिजाज खातून शायद ही मैंने अपनी लाइफ में देखी हो। आप माँ हैं मेरी, मुझे पैदा किया है आपने। मैं आपसे ज़्यादा भला किसी और से मोहब्बत कर सकता हूँ?
ज़ैगम कशमाला की आंखों में उदासी देखता हुआ उसके कंधे के गिर्द बाजू हायल करता हुआ कशमाला से पूछने लगा, अपनी उप्फो से तो तुझे मुझसे ज़्यादा मोहब्बत थी। उसके लिए यूँ छोटी सी उम्र में दुश्मनों की हवेली पहुंच गया था उससे मिलने के लिए। वो अभी भी ज़िंदा होती तो मुझको पूरा यकीन था तो मुझसे ज़्यादा उसी से मोहब्बत करता। कशमाला की बात सुनकर ज़ैगम एकदम खामोश हो गया। आप आराम करें, मुझे काम है थोड़ा ऑफिस का। कशमाला के पास से उठकर वो अपना लैपटॉप लेता हुआ वो सोफे पर जाकर बैठ गया। हाँ मालूम है मुझे, उसका नाम लूँगी तो तेरा मुंह ही बनेगा और दिल उदास हो जाएगा। न जाने मरने से पहले क्या बोल के लाजमी कान भरे होंगे उसने मेरे खिलाफ। कशमाला ज़ैगम को देखती हुई बोली, अम्मा प्लीज़ आप यहाँ से जा रही हैं या फिर मैं चला जाऊँ? ज़ैगम एकदम गुस्से में बुलंद आवाज़ से बोला। कशमाला उसकी आंखों में गुस्सा और लहजे में सख्ती देकर खामोशी से कमरे से निकल गई। यही वजह थी वो रुबाब की मौत भी उसके अंदर से करवाहट कम नहीं कर पाई थी। दूसरी तरफ ज़ैगम लैपटॉप सोफे पर रखकर सिगरेट का पैकेट और लाइटर उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया।